جی، پارٹ 1 میں نماز پڑھنے کا جو طریقہ بتایا وہ مردوں کے لیے تھا. اب اس کے برعکس عورتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ الگ طور پہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کو نماز الگ سے سکھائی، جس میں کہ عورتوں کا طریقہ سکھایا. اب عورتوں کا طریقہ جو ہے وہ سمٹ کر نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. نماز میں 3 سے 4 واضح فرق ہیں، جو کہ ہمارے قیام میں بھی، ہمارے رکوع میں بھی، ہمارے قعدہ میں بھی، ہمارے جلسہ میں بھی، ہمارے سجود میں بھی. تو بہت سی جگہوں پہ واضح اور کلیئر جو ہیں وہ فرق بتائے گئے، مرد اور عورت کے لیے الگ الگ بتائے گئے. عورت جو کہ عورت کے لفظی معنی ہی چھپی ہوئی چیز ہیں، اور یہ بہت سی حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا ہے کہ عورت کے لفظی معنی یعنی کہ چھپی ہوئی چیز. تو جب عورت کے لفظی معنی ہی چھپی ہوئی چیز ہیں، ڈھانک کے رکھنے کی چیز، چھپا کے رکھنے کی چیز، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب عورت لفظ کے معنی ہی چھپا کے رکھنے والی چیز کر دیا، تو پھر عورت کے لیے تو ہر جگہ سمٹنے کا حکم ہے. پھر نماز میں کیوں نہیں؟ جو بھی لوگ سوشل میڈیا پہ مرد اور عورت دونوں کی نماز کو سیم ٹو سیم بولتے ہیں کہ دونوں کی نماز کا طریقہ جو کہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے لیے بتایا ہے، تو اگر مرد اور عورت کی نماز کا طریقہ آپ سیم ٹو سیم کر رہے ہیں، تو پھر کیا آپ مرد اور عورت کو سیم ٹو سیم کر رہے ہیں؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جگہ پہ مرد کو جو ہے وہ برتری دی ہے، ہر جگہ پہ جو ہے وہ دونوں کے احکامات میں فرق آیا ہے، تو کیا آپ کی سوچ یا سمجھ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ نماز میں بھی واضح اور کلیئر فرق آیا ہے؟ عورت جو کہ ہے ہی سمٹنے کی چیز، تو کیا وہ نماز جو ہے وہ مردوں کے طریقے سے ادا کرے گی؟ کہیں سے آپ مجھے یہ حدیث جو ہے نکال کے واضح کر دیں کہ کیا عورت جو ہے وہ جب اپنے تکبیر باندھنے کے بعد ہاتھ اٹھاتی ہے، تو مرد تو اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اوپر تک لے جاتے ہیں، کانوں کی لو سے بہت اوپر تک لے جاتے ہیں، اور ہم عورتوں کو تو حکم نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھ جب تکبیر میں اٹھائیں تو ہم کانوں کی لو سے بہت اوپر لے جائیں. ہمارے لیے تو حکم ہے کہ کانوں کی لو سے نیچے تک رہیں، ہمارے شانوں سے تھوڑا اوپر اور کانوں کی لو سے تھوڑا نیچے. ایک فرق. اب آ جائیں گے ہم قیام میں ہاتھ باندھنے کی طرف. اگر آپ قیام میں ہاتھ باندھنے پہ آ جاتے ہیں تو دوسرا فرق تو آپ کو یہیں پہ مل جاتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ زیر ناف ہاتھ باندھیں گے، جبکہ عورتیں جو ہیں وہ ناف سے اوپر ہاتھ باندھیں گی، سینے سے تھوڑا نیچے اور ناف سے اوپر. فرق نمبر 2. اب فرق نمبر 3. تیسرا ڈسٹینس کہاں آ جائے گا کہ جب ہم رکوع میں جھکتے ہیں، تو یہ تو بہت سی احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مرد نماز پڑھے تو جب رکوع کی حالت میں جھکے تو اس کا جھکاؤ اس قدر ہونا چاہیے کہ اس کی کمر کے اوپر جو ہے وہ آپ ایک شہد کا یا پانی کا ایک پانی کا پیالہ آپ بھر کے رکھ دیں، اور وہ بالکل بیلنس اپنے اس میں وہ بالکل بیلنس آ جائے، پانی جو ہے وہ ہلنے نہ پائے، نیچے گرنے نہ پائے، تو وہ بالکل بیلنس آ جائے. یعنی کہ مرد کی کمر کا جھکاؤ اس قدر بیلنس ہونا چاہیے، اس قدر نیچے ہونا چاہیے کہ اس پہ پانی کا پیالہ جو ہے اس کی بوند بھی ہلنے نہ پائے. اور اس کے برعکس عورت کے لیے فرمایا کہ رکوع کی حالت میں